تبلیغ فرما رہے تھے، تو اس وقت صرف قریش کے اندر آپ کے قریشی ہی رشتہ دار خاندان والے نہ تھے، بلکہ یہاں پہ ساتھ ساتھ قبائل کے اندر یہود بھی تھے، وہاں پر عیسائی بھی تھے۔ تو اس وقت کے اندر، ان لمحات کے اندر، جو یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے جن کا نام آتا ہے، ان میں ایک کا نام ہے نضر بن حارث اور ایک کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ یہ بڑے یہود کے عالم تھے۔ تو جب یہود کے پاس یہ آئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو جب یہ علماء یہود کے اندر موجود تھے تو سارے یہودی اکٹھے ہو کر اپنے علماء کے پاس آئے اور آ کر جو ہے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط اور باقی جو دوسرے علماء تھے یہود کے، ان سے آ کر جو ہے کیا کیا، سوال کیا کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کیا یہ نبی سچا ہے کیا یہ جھوٹا ہے؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اب یہ چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو جس کے حصے کے اندر اسلام قبول کرنا تھا، رب ذوالجلال ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور جن کے دلوں کے اندر شقاوت تھی، جن کے دلوں کے اندر غلاظت تھی، ان کی غلاظت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ تو یہود نے جب یہ سوال کیا کہ ان علماء نے ان سے جو ہے کیا ہے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ تم اس طرح سے کرو، جاؤ اس کے پاس جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، 3 سوال کرو، اگر وہ 3 سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے عطا کر دے، صحیح طریقے سے دے دے، تو سمجھ لینا یہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے، 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے، تو پھر سمجھ لینا یہ صرف باتیں کرنے والا ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں۔ تو اب یہود سارے اکٹھے ہو کر تاجدار کائنات یعنی محبوب علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں، اور آ کر جو ہے وہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ گزشتہ زمانے کے اندر نوجوان مردوں کے متعلق وہ کون سے نوجوان مرد تھے گزرے ہوئے زمانے کے اندر، ان مردوں کے متعلق ہمیں بتائیں وہ کون ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سا مرد ہے، وہ کون سا مرد ہے کہ جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر گردش کرنے والا ہے، چلنے والا ہے، جو سب سے زیادہ جس میں گردش سے وہ چلا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں۔ تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام سے جیسے ہی یہ سوال کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو اس کا جواب کل عطا فرماؤں گا، میں آپ کو اس کا جواب کل عطا فرماؤں گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے کل کا کہا، اور ساتھ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے رب ذوالجلال پیارے محبوب علیہ السلام نے شہادت نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا کہ کل میں اس کا جواب دوں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جب دوسرا دن آیا تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذہن سے وہ بات کیا ہے وہ جاتی رہی، حضور کو یاد نہ رہا۔ تو فرمایا کہ ایک قول کے مطابق کہ 3 دن گزر گئے، ایک قول کے مطابق 4 دن گزر گئے، ایک قول کے مطابق 15 دن گزر گئے، اور ایک قول کے مطابق 40 دن گزر گئے۔ تو جب 40 دن گزر گئے تو 40 دن بعد وحی ہوئی، 40 دن بعد وحی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ یہود نے یہ جو سوال کی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سوال کرنے جب آئے تو حضور نے کیا فرمایا کہ کل میں جواب دوں گا، اس بنیاد پہ فرمایا تھا کہ وحی ہو جانی ہے، وحی کے ذریعے بتا دیا جائے گا، لیکن حضور نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں فرمایا تھا، تو جس کی وجہ سے آپ کو یقین تھا کہ وحی ہو جانی ہے، لیکن وحی کا سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ تو فرمایا کہ جب 40 دن ہو گئے تو 40ویں دن جو ہے رب ذوالجلال کی طرف سے جو ہے
وہ وہی نازل ہوتی ہے اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا الا ان شاء اللہ، کہ یا رسول اللہ جب بھی آپ کوئی بات کہیں تو یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کر دوں گا، کل بتاؤں گا، بلکہ اس وقت کہا کریں کہ میں کل بتاؤں گا کہ جب آپ اپنے کلام کے ساتھ انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ کا لفظ بولیں۔ تو یا رسول اللہ یہ جو سوال کرنے والے آئے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ زمانہ قدیم کے اندر، گزرے ہوئے زمانے کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مشہور تھے کہ جن کے متعلق وہ سوال کرنے والے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ وہ لوگ کون تھے؟ فرمایا وہ اصحاب کہف تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف کے متعلق ان لوگوں نے سوال کیا۔ فرمایا کہ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ گردش کرنے والا ہے؟ فرمایا وہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تیسرا سوال، فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یا رسول اللہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، تو یا رسول اللہ آپ سن لیں، آپ انہیں ارشاد فرما دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب کے امر سے۔ تو جب یہ سوال کے جواب آپ نے یہود کو دیے تو ان میں سے جو آنے والے تھے جن کے حصے کے اندر ایمان کی دولت تھی، رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز بنایا۔